السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی۔ کیا حال ہیں جی آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اور آپ سب کا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ ہمارا تو بڑا اچھا گزر رہا ہے۔ اور موسم دیکھیں دبئی کا، آج کل ایسے ہی موسم ہوتا ہے۔ یہ افطار کا ٹائم ہے اور افطار ہونے میں 10 منٹ ابھی باقی ہیں۔ دن میں بھی موسم ٹھیک ہوتا ہے، بالکل بھی پیاس نہیں لگتی، ہلکی ہلکی بھوک ضرور لگ جاتی ہے موسم اچھا ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ کا شکر ہے ابھی تک رمضان کے جتنے بھی روزے گزرے ہیں اچھے گزرے ہیں۔ تو آپ لوگ سنائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کے روزوں کو قبول کرے، ہم سب کی باتوں کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ ہسبینڈ آج انوائٹڈ تھے کہیں افطار پہ، تو میں نے بھی پلان کیا کہ ہم لوگ بھی افطار باہر ہی کر لیتے ہیں۔ تو بچوں نے تو پہلے ہی شکر کیا، کیونکہ جب سے رمضان آیا ہے ہم لوگوں نے باہر کہیں بھی افطار نہیں کی۔ اور بچے تو باہر سے کھانا کھا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن عرصی کی وجہ سے ہم لوگ باہر کھانا نہیں کھاتے، کیونکہ رمضان میں تو وہ بالکل نہیں پسند کرتے کہ وہ باہر سے کچھ بھی بنا ہوا کھائیں۔ تو یہ اس لیے پھر ہماری مجبوری ہوتی ہے، باقی دنوں میں تو چل جاتا ہے۔ اور آج کل عرصی ویسے بھی افطاری جو ہے نا وہ گھر کام ہی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سائٹ ہماری نائٹ شفٹ چل رہی ہے، اور انجینئر ہمارا اچانک اس کا کوئی پرابلم ہو گیا تھا تو وہ چھٹی پہ چلا گیا۔ تو اس لیے پھر عرصی کی ڈیوٹی ذرا سخت ہوئی ہے، اور وہ سائٹ بھی ایسی ہے کہ وہاں ان کا اپنا ہونا ضروری ہوتا ہے، انہوں نے ایک ایک چیز سمجھانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے سسٹر پوچھ رہی تھی کہ آپ کے ہسبینڈ کہاں ہوتے ہیں؟ الحمدللہ عرصی یہاں ہی ہیں اور خیر و عافیت سے ہیں۔ تو یہ جی ہم پہنچ گئے تھے ہارڈیز پہ، اور ہم جب پہنچے ہیں تو بالکل خالی تھا۔ تو میں نے کہا صرف ہم ہی آئے ہیں، تو شکر ہے کھجورے میں لے کے آئی ہوئی تھی گھر سے، میں نے کہا اگر راستے میں افطار ہوگی تو کر لیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے آئے ہیں، آرڈر دیا ہے، تو ساتھ ہی ایک فیملی آئی، پھر دوسری فیملی آئی، آہستہ آہستہ جو لوگ ہیں نا وہ آنا شروع ہو گئے۔ جب ہم لوگ پہنچے تھے نا تو صرف ہم ہی تھے، میں نے کہا صرف ہم نے ہی آج ادھر افطاری کرنی ہے، کوئی بھی ادھر نہیں آیا ہوا۔ تو الحمدللہ دبئی میں ایک اور بڑی مزے کی چیز ہے کہ جب ہم لوگ نکلے ہیں گھر سے تو راستے میں سگنلز کے اوپر دبئی پولیس اور یہاں کی گورنمنٹ، اسپیشلی لیڈیز بھی، میل فیمیل سارے جو ہیں وہ افطار کے جو پیکٹس ہیں باکس بنے ہوئے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ اگر افطار راستے میں بھی ہو جائے یا آپ کو کھانے کی کوئی ضرورت ہے تو وہ آپ کو نہیں ملتی، بلکہ ارشی نے نا مجھے پکچر بھیجی ہے واٹس ایپ پہ کہ وہ جا رہے تھے ابھی افطار کے لیے، تو راستے میں جب سگنل پہ رکے ہیں تو وہاں دبئی پولیس والوں نے جو باکس دیے ہیں ان میں جوس اور کھجور اور یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ الحمدللہ اس کنٹری میں نا یہ تو پھر چیزیں ہیں نا کہ یہاں بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، اور رمضان کی وائبز تو اتنی آتی ہے نا کہ شاید میں سمجھتی ہوں کہ پوری دنیا میں جس طرح پورے UAE میں رمضان کی سیلیبریشن ہوتی ہے، یا پتہ چلتا ہے کہ رمضان ہے، چاہے آپ کسی کے گھر میں چلے جائیں، آپ شاپنگ مال میں چلے جائیں، آپ باہر سے اگر روڈ کے اوپر بھی ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اسلامی کنٹری ہے اور یہاں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ میری ایک سسٹر بلکہ مجھے کمنٹ کر رہی تھی یوٹیوب پہ کہ کیا دبئی میں کرائمز نہیں ہوتے، دبئی سیکیور کنٹری ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ دبئی میں جو کرائم ریشو ہے، ظاہری بات ہے کرائمز تو ہوتے ہیں ہر کنٹری میں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل نہیں ہوتے، لیکن یہ دنیا کے محفوظ ترین ملکوں میں آتا ہے کہ یہاں جتنے ہم محفوظ ہیں پوری دنیا میں ہمیں نہیں لگتا کہ کہیں بھی سننے یا دیکھنے میں آیا ہے۔ اور ہم لوگ تو الحمدللہ خود 17 سے 18 سال سے رہ رہے ہیں اس ملک میں، تو اس لیے ہم تو اس ملک کو گارنٹیڈ کہتے ہیں کہ اس سے بیسٹ اور کوئی کنٹری نہیں ہے۔ تو بس جی ہم نے افطار کی ہے، اور اس کے بعد ہم نے کہا کچھ عید کی شاپنگ کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے جانا تھا سبزی منڈی۔ عرشی نے کہا کہ آپ لوگ افطار کر کے نا تو سیدھا سبزی منڈی کی طرف آ جانا، لیکن جب عرشی سے کال کی تو انہوں نے کہا نہیں میری ایک میٹنگ ہے تو میں نے تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا، تو آپ لوگ مردف سٹی سینٹر آ جائیں۔ تو ہم لوگ پھر اس لیے وہاں سے سیدھا مردف سٹی سینٹر آ گئے ہیں۔ عید کی کچھ شاپنگ رہتی ہے، کچھ شاپنگ میں نے عید سے پہلے ہی کر لی ہے۔ میں موسٹلی میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں سے ریلیٹڈ یا جو بھی میں نے شاپنگ کرنی ہے عید کی وہ میں عید سے پہلے کر لوں، تو کچھ کی ہوئی ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو پھر رہ ہی جاتا ہے نا اینڈ تک۔ تو میں نے کہا کہ رش بھی ہو جانا ہے، تو یہاں مردف سٹی سینٹر پہنچ گئی ہوں، لیکن شاپنگ والے ڈپارٹمنٹ میں گئی ہوں، وہاں تو مجھے کوئی چیز پسند نہیں آئی۔ میں زیادہ LC واقعی میں سے یا دوسرے برانڈ میں بچوں کی شاپنگ کرتی ہوں، تو وہاں سے مجھے نہیں کوئی خاص چیز پسند آئی۔ میٹھی کی تو شاپنگ اس دفعہ میں نے بہت پہلے کی ہوئی ہے، انشاءاللہ عید کی شاپنگ آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی۔ تو سالہ رمضان کی شرٹیں رہتی ہیں اور میں اپنے بچوں سے خود ہی شاپنگ کرواتی ہوں۔ میں کہتی ہوں
دونوں اب ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں تو اپنی چیزیں خود ہی سلیکٹ کریں. میں ان کی شاپنگ نہیں کرتی, بس ان کے ساتھ ہی جاتی ہوں. تو وہاں سے جی ہم نے پھر کچھ گروسری کی, کارفور سے گئے ہوئے جو تھے, ٹائم اسپینڈ بھی ہو گیا. تو پھر عرصی کی کال آ گئی کہ ٹھیک ہے میں پہنچ رہا ہوں تو آپ بھی آ جائیں. تو وہاں سے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں جی یہاں سبزی منڈی. یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کافی دفعہ شیئر کیا ہے, دبئی العویر والی سبزی منڈی ہے. گوگل میپ میں آپ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل مارکیٹ العویر جب آپ لکھتے ہیں نا تو آپ کے یہ سامنے آ جائے گی. آپ رمضان ہے تو رمضان میں یہ پوری رات سبزی منڈی کھلی رہتی ہے, دن میں یہ بند ہوتی ہے. تو آپ یہاں آئیں, کوشش کریں 10-11 بجے کے بعد آئیں تاکہ رش کم ہو. تو یہاں سے آپ شاپنگ کیا کریں سبزیاں, چاہے آپ کی چھوٹی فیملی ہے, میں کہتی ہوں یہ بڑی ہے, شاپنگ یہاں سے کرنی چاہیے. تو اس میں بہت پرائسز میں فرق ہوتا ہے. تو میں آئی تھی جی, میں نے افطار بھیجنی تھی مسجد میں, کچھ فروٹس وغیرہ. میں نے کہا میرے پردیسی جو بھائی ہیں نا وہ بریانیاں اور چاول وغیرہ تو کھاتے ہی رہتے ہیں, تو چلیں بیچارے جو مزدوری کرتے ہیں تو ان کے لیے نا میں فروٹ لے آتی ہوں یہاں جا کے, تو میں مسجد میں دے دوں گی. تو یہ پھر ہم اپنے ایک ورکر کو بھی ساتھ لے کے آئے تھے, اور ہم نے اپنے لیبر کو بھی دینی ہوتی ہے اور مسجد میں بھجوانی ہوتی ہے. تو یہ ہیں جی ہمارے انکل یونس صاحب, یہ کافی ہمارے پرانے ورکر ہیں. تو یہی پھر کبھی آئے نا ہمارے ساتھ تو ادھر سبزی منڈی آتے ہیں. تو آج عرشی پھر ان کو ہی لے کے آئے ہوئے ہیں کہ چلے جو ان کا حصہ ہوگا وہ ان کو دے دیں گے, اور باقی ہم لوگ گھر لے کے جائیں گے. ہمارے بلڈنگ میں مسجد ہے تو وہاں کافی اچھی افطار کرواتے ہیں, ڈیلی کوئی نہ کوئی وہاں افطار کرواتا ہے. تو ہم نے بھی پھر قاری صاحب کو کہہ دیا کہ کل انشاءاللہ ہم افطار کے لیے کچھ آئٹم بھیجیں گے. وہاں بریانی اور پلاؤ وغیرہ تو ہوتے ہی ہیں. تو وہ جی میٹھی اور عرشی جا رہے ہیں. یہاں سے ہم نے ابھی شاپنگ کی ہے اور اس کے بعد پہنچ گئی ہوں گھر. اور گھر میں یہ لے کے آئی تھی آلو بھی ہمارے ختم ہو گئے تھے. تو سالار کو کہا ہے کہ یہ آلو سنبھال دے. تو آلو خراب نہیں ہوتے, سسٹر میری پوچھتی ہیں تو آلو فریج میں رکھیں تو بالکل خراب نہیں ہوتے. تو آپ آلو فریج میں رکھا کریں. تو میں تو فریج میں ہی رکھتی ہوں, تو میرے 20 سے 25 دن آرام سے گزر جاتے ہیں, کیونکہ میں پاکستانی آلو یوز کرتی ہوں اور وہ سبزی منڈی سے ہی ملتے ہیں. تو آج کل مجھے پرائس تھوڑی زیادہ لگی ہے, 7 درہم میں مجھے ایک بیگ ملا ہے. اور اس کے بعد یہ میں بلو بیری اور دوسری فروٹ ساتھ, مٹر بھی بڑے اچھے آئے ہوئے ہیں, لیکن مٹر 1-2 درہم مہنگے ہو گئے ہیں. اس دفعہ مجھے 12 درہم کا یہ ایک مٹر کا بیگ ملا ہے. تو آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ میں کہاں سے شاپنگ کرتی ہوں. پوری سبزی منڈی میں میرا یہ طریقہ ہے کہ جب میں انٹر ہوتی ہوں اور جو بھی چیز میں نے لینی ہو نا, پہلے میں اس کی پرائس چیک کر لیتی ہوں 4-5-6 اسٹال سے, مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو بس اس کے بعد پھر بارگیننگ بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. آپ لوگ شاید بارگیننگ نہیں کرتے, بارگیننگ سے چیز مل جاتی ہے. وہ ایک دفعہ نہ کریں گے لیکن پھر وہ دے ہی دیتے ہیں چیز. اور یہ میں جی بنانا لائی ہوں جو ہم لوگوں نے انشاءاللہ کل مسجد بھجوانے ہیں. پہنچتے واپسی گھر میں ہمیں 12:30 ہو گئے تھے. اور یہ کنوں ابھی تھے, پچھلی دفعہ جو کنوں لائے ہیں الحمدللہ ہم لوگ سرگودا کے ہیں نا, تو کنوں کے بڑے شوقین ہیں, کھا لیے. تو جب بھی لے کے آتے ہیں تو کہتے ہیں چلیں جی آخری دفعہ کھا لیتے ہیں, پتہ نہیں نیکسٹ ٹائم ملے یا نہ ملے. تو اس دفعہ جو ہمیں ملا ہے یہ 20 درہم کا کارٹن ملا ہے, اور اس میں یہ 60 پیس تھے, یہ جو ایک باکس ہے. اور یہ جو بنانا ہم لے کے آئے ہیں پورا ایسے, یہ بھی ایک باکس بنا ہوا ہے. تو یہ ملا ہے 35 درہم کا. تو یہ اور اس کے علاوہ ایپل وغیرہ, اورنج وغیرہ وہ مسجد میں بھجوانے کے لیے لے کے آئے ہیں. سبزی منڈی میں جب آپ جائیں نا, پتوں والی سبزیاں, دھنیا, پودینہ, جو بھی آپ نے لینا ہے نا وہ باہر سے لیں. اگر عام دنوں میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو شام کو ہی وہ باہر والے سٹال ملتے ہیں, لیکن فروٹس تو ظاہری بات ہے آپ کو اندر سے ہی لینا پڑے گا. تو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ بہت زیادہ بارگیننگ کرنا پڑتی ہے. اگر آپ کو 10 درہم کی چیز کہتے ہیں تو آپ 5 کی کہیں, پھر 6 کی, پھر 7 کی, تو وہ پھر اسی پرائس پہ آ جاتے ہیں. آپ کو نا سمجھ آ جاتی ہے, 1-2 دفعہ آپ شاپنگ کریں. تو مجھے تو پھر اب اتنا عرصہ ہو گیا اس سبزی منڈی میں جاتے ہوئے, مجھے سارے دکانداروں کی بھی پہچان وہاں ہو گئی ہے, اور مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ کس طرح گیم کرتے ہیں. اتنی پرائس زیادہ بتائیں گے ایک ہی چیز کی. اگر ایک سٹال پہ پرائس 10 درہم ہے نا, تو وہی چیز دوسرے سٹال پہ آپ کو 20 کی بھی ملے گی. اتنا تو میں حیران ہو جاتی ہوں. تو اس لیے مجھے آپ آئیڈیا ہو گیا. تو یہ سالار کا بھی یہاں آنس رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ آپ لینے تو ہم لوگ صرف 2-3 آئٹم گئے تھے, تو وہی ہے کہ اب ان کو میں کہاں رکھوں. تو کنوں جو ہیں یہ بھی ہم لوگ فریج میں ہی رکھتے ہیں, کیونکہ باہر تو آج
آج کل موسم ایسا ہے ख़राब ہو جاتا ہے، تو بنانا جو ہے میں نے کہا ایسے ہی رہنے دیں۔ تو یہ جو فریج کا میرا ایسے 2 خانے بنے ہوئے ہیں، ایک میں آلو رکھ لیتی ہوں، اور آلو اس میں تقریباً 20 کلو آ جاتے ہیں، اور ساتھ والے خانے میں ہم لوگ اورنج رکھ لیتے ہیں۔ تو ایک سالار کو میں نے کہا ہے کہ ابھی آپ رکھیں جیسے بھی ہے نا، پھنسا پھسو کے اس میں۔ الحمدللہ میرا فریج جو ہے نا وہ بڑا ہے، سسٹر کہتی ہیں آپ کیسے رکھتی ہیں؟ تو فریج میں کوئی بھی چیز رکھیں تو اس طرح خراب نہیں ہوتی۔ اور یہ فروٹس ہیں، ان کو میں نے ابھی واش کر کے رکھا ہے، یہ نیکسٹ ڈے کا کلپ ہے، اور ابھی افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے ہم نے اس کو مسجد میں بھجوانا ہے۔ اور میٹھی جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، میٹھی بھی بڑی ایکسائٹیڈ ہے کہ آج ہم نے یہ مسجد میں دیکھ کے آنا، اور بار بار کہہ رہی ہے کہ ماما میں بھی جا سکتی ہوں۔ تو میں یہ اس لیے بھی ہمیں کہ یہ چیز کرنی چاہیے تاکہ یہ چیز ہمارے بچے سیکھیں، بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو۔ میں تو کہیں بھی جاؤں نا اور بچے میرے ساتھ ہوں، تو جیسے جمعہ چلے گئے، لولو چلے گئے، تو وہاں باکس چیریٹی باکس رکھے ہوتے ہیں، تو میں چاہے 1 درہم ہی بچوں کو دوں نا، تو میں دیتی ضرور ہوں کہ جاؤ بیٹا یہ اس چیریٹی باکس میں ڈال کے آؤ۔ تو اب میرے بچوں کو ایسی عادت ہو گئی ہے کہ وہ جب انٹر ہوتے ہیں نا تو پہلے دیکھتے ہیں کہ کوئی چیریٹی باکس پڑا ہوا ہے، اور فوراً کہتے ہیں ماما دینا، وہ چیریٹی باکس میں ہم نے ڈالنا ہے۔ تو یہی چیز ہمارے کام آئے گی جو ہم اپنے ہاتھوں سے دے کے جائیں گے، جو ہم جوڑ کے چلے جائیں گے نا اور اپنے اکاؤنٹوں میں رکھ جائیں گے، یا ہم یہ سوچیں گے کہ یہ چیز ہماری اولاد کے کام آئے گی، تو وہ اولاد جانے اور ان کے اعمال جانے۔ ٹھیک ہے آپ اولاد کی اچھی تربیت کریں، تعلیم و تربیت کے ان کا خیال رکھیں، جتنی اپنی حیثیت ہے اس کے مطابق کریں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے سپینڈ نہیں کرتے، اپنی ذات پہ بھی نہیں لگاتے، صرف فوکس اس چیز کا ہوتا ہے کہ جی یہ ہماری چیز اولاد کے کام آئے گی، مجھے ایسے لوگ نہیں پسند۔ تو اس لیے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں دیں، اور جب دیں نا تو ابھی سسٹر کہیں گی کہ آپ نے یہ شو آف کیا ہے، آپ نے دکھایا۔ یہ دکھانے کا مقصد بھی صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ اس چیز کو دوسرے دیکھ کے بھی کریں۔ ٹھیک ہے کرتے ہیں لوگ، لیکن اگر بندے کے ذہن میں مائنڈ میں کوئی چیز نہیں آتی تو ہم سم ٹائم ہوتا ہے دوسرے کو دیکھ کے کرنے لگ جاتے ہیں، تو صرف یہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں جی سالار جو ہے وہ ایپل کے اس طرح پیسز کر رہا ہے، اور ساتھ بنانا کے بھی اس نے 2 پیسز جو ہیں وہ کیے ہیں، کیونکہ قاری سر مسجد کے امام ہیں نا جو ہماری بلڈنگ میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ بریانی والی پلیٹ میں ہی رکھنے ہیں، تو سب کو آنے چاہیے، آپ کاٹ دیں تو ہم لوگ اپنے حساب سے ڈیوائیڈ کر لیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ 20 زپر بیگ بھی بنا دینا، کیونکہ ساتھ ساتھ جو شاپس ہیں نا ان کو بھی دینے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شاپس بند کر کے اس ٹائم نہیں آتے، تو زپر بیگ ان کو پکڑانے ایزی ہو جائیں گے۔ تو وہ ہم نے پھر 7 زپر بیگ تیار کر دیے، بنانا کو بھی 2 پیسز میں کٹ کر دیا، ایپل کے بھی ہم نے کٹر سے پیس کر لیے۔ تو یہ جی سالار جو ہے وہ مسجد کے لیے جا رہا تھا لے کے، اور ہم نے پھر اس کے بعد اپنی جو ہے افطار وہ تیار کرنی تھی۔ تو یہ جی ہم نے افطاری کروائی۔ تو دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہمت اور توفیق دے ایسے کام کرنے کی۔ حمدان کی زیادہ خواہش تھی کہ اپنی مسجد میں نے اس طرح افطاری کا اہتمام کروانا ہے، تو آج ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو اکیلے ہی سالار کو جانا پڑا ہے۔ تو الحمدللہ جی یہ ہے ہماری مسجد، اور ہمارا جو دیا ہوا کھانا ہے وہ اس طرح سے حقداروں تک، میرے جو پردیسی بھائی ہیں ان تک پہنچ گیا ہے۔ تو بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے۔ سالار کو میں نے کہا آپ تھوڑی سی ویڈیو بھی بنا کے لانا تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکوں۔ تو یہاں اس طرح سے اہتمام کیا جاتا ہے ہر مسجد میں، جتنی بھی یہاں مسجدیں ہیں UAE میں، تو کسی نہ کسی کی طرف سے وہاں افطار کا اہتمام ضرور ہوتا ہے۔ تو اس سے میرے پردیسی بھائیوں کو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ مسجد میں افطار کر لیتے ہیں۔ تو میں نے بھی انشاءاللہ نیکسٹ بھی ارادہ بنایا ہوا ہے، جتنی توفیق ہو سکے تو ضرور انشاءاللہ اپنے بھائیوں کی جو ہے وہ افطاری کرواتے رہیں گے۔ تو یہ جی میری بلڈنگ کی مسجد ہے، اور میں اس معاملے میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ میں جہاں پہلے ولا میں رہتی تھی وہاں بھی مسجد نزدیک تھی، اور یہاں بھی میری سیم بلڈنگ میں مسجد ہے، اور کافی گیدرنگ ہوتی ہے۔ تو یہ ڈیلی کی روٹین ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں نے سوچا کہ بریانی اور یہ دوسری چیزیں تو وہ کھاتے رہتے ہیں روٹین میں، تو چلیں یہ فروٹس وغیرہ یا انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں گھر سے بنا کے کوئی نہ کوئی چیز ان تک پہنچاؤں گی۔ تو اس کے بعد جی ہم نے خود بھی روزہ گھر میں افطار کیا، اور سالار اور میں آ گئے شارجہ، یہاں سٹیم واش
واش گاڑی کرواتی ہوں، یہ 24 آور اوپن رہتا ہے، تو یہاں سے پھر ہم لوگوں نے دونوں نے گاڑی واش کروائی۔ میں اندر ان کا آفس بنا ہوا ہے وہاں بیٹھ جاتی ہوں، تو سلار جو ہے وہ گاڑی واش کروا لیتا ہے۔ تو بس جی یہاں بھی ہمارا آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ تو میرا اور آپ کا سفر یہاں تک ہی تھا۔ ولاگ اچھا لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں جی۔ اللہ حافظ۔